اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کرۂ ارض پر جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ جانور ہیں یا کوئی اور ہے، پرندے ہیں، حشرات ہیں یا انسان ہیں، کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ جنگلوں میں رہنے والی ہو یا ہواؤں میں اڑنے والی ہو، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، اس سب کوئی بھی مخلوق اس رب کائنات نے بنائی ہے، سب مخلوقوں میں سے سب مخلوق جو بھی ہے اس میں سے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس میں اللہ پاک نے کسی کو اس کی زندگی کے متعلق مطلب کہ اس کے رہن سہن کے لیے کوئی ایسا علم نہ دیا ہو۔ کچھ نہ کچھ ایسی سوچ، کچھ نہ کچھ ایسا علم ضرور اعلان کیا اللہ پاک نے جانوروں پر بھی، کہ انہوں نے اپنے معاملات زندگی کے کہ مطلب کہ آپ دیکھ لیں کہ جب وہ کوئی بارش آ جاتی ہے تو وہ ان کو اتنا شعور ہے کہ وہ غاروں میں چھپ جاتے ہیں، یا مطلب کہ بارش سے پانی سے بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے، یا ان کو اتنا تھوڑا شعور ہے کہ انہوں نے گھاس کھانی تو گھاس کھانی، کسی اور چیز کو نہیں کھانی۔ اسی طرح آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ شہد کی مکھی کو اللہ پاک نے اعلان کیا کہ تو نے پھولوں سے شہد اکٹھا کرنا ہے، اور دیکھ لیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ شہد کھاتے ہیں، ہمارے لیے شفا ہے، یعنی کہ اس مکھی کو بھی اعلان ہوا ہے، اللہ پاک نے اعلان کیا ہے۔ اور کوئی ایسا جاندار نہیں ہے، مطلب کوئی ایسا پرندہ یا جانور نہیں ہے وہ یعنی کہ ایسا کر سکے، لیکن یہ ہے کہ جس کا کام ہے اسی کو اللہ پاک نے سونپا ہے، اور شہد کی مکھی کو یہی اعلان کیا ہے کہ تم نے جو ہے نا وہاں سے پھولوں سے شہد اکٹھا کرنا ہے۔ اور اسی کرۂ ارض پر ایک اور مخلوق ہے جس کو انسان کہتے ہیں، یعنی کہ اس کرۂ ارض پر رہنے والی بہترین مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اور اس انسان کو بھی اللہ پاک نے جو ہے نا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس نے مطلب کہ پیدا ہونے کے بعد اس کی فطرت میں ڈالا، اس کی انسان کی فطرت میں ڈالا، یا اس کو اعلان کیا ہے، یہ تو رب ہی جانتا ہے، انسان نہیں جان سکتا۔ تو ہر انسان، کوئی بھی انسان ہونا، اس کی فطرت میں کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے جو ہے نا اعلان ضرور کیا، علم ضرور دیا ہے۔ مجھے ایک وہ سورہ شمس کی قرآن میں ایک آیت یاد آ جاتی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ پاک نے انسان کو اس کا جو ہے نا مطلب کہ اچھائی کا رستہ اور برائی کا راستہ اعلان کر دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس رب کائنات نے ہمارے لیے جو یہ ہے کہ اچھائی کا اور برائی کا راستہ جو ہے نا وہ پورا اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے لیے اچھا راستہ کون سا ہے، ہمارے لیے جو ہے نا برا راستہ کون سا ہے۔ اور یہ ہر انسان جانتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں صرف ہم ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، اللہ پاک نے ہر انسان کو اعلان کیا ہے کہ اس کے لیے اچھا کیا اور برا کیا ہے۔ اور عام انسان کے لیے جو ہے نا سب سے بڑا شعور ہے یہ کہ اس کو پتہ ہو کہ اچھائی کا راستہ کیا ہے اور برائی کا راستہ کیا ہے۔ وہ جو علم ہے وہ اس کو تو بعد کی بات ہے، یا حکمت ہے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن انسان کو اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ اس کے لیے اچھا راستہ کون سا ہے اور برا۔ تقریباً ہر انسان ہی جانتا ہے کہ اس کے لیے اچھا راستہ کون سا ہے اور برا راستہ کون سا ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ برائی کے راستے پر چلیں گے تو کیا انجام ہوتا ہے، اچھائی کے راستے پر چلیں گے تو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ تو ہر انسان جانتا ہے۔ اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ پاک نے یہ انسان کو نوازا ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا یہ اچھائی کا راستہ بھی اس کو پتہ ہے اور برائی کا راستہ بھی پتہ ہے۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی، اور اس کو یہ شعور ہوتے ہوئے بھی کہ میرے لیے اچھائی کا راستہ یہ ہے، اس اچھائی کے راستے کو وہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے جو ہے نا اچھائی کے راستے پر میں چلوں گا تو میرے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر میں اس برائی کے راستے پر چلوں گا تو میرے لیے جو ہے نا وہ انجام ہی غلط ہے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو۔ تو اس کے لیے یہ ہے نا کہ یہ بڑے افسوس اور دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنا یہ جو ہمیں خود احساس ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ ہمیں پتہ ہوتے ہوئے اچھائی کا راستہ کیا ہے، اور ہم بالکل اس اچھائی کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھائی کا راستہ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے جو ہے نا عبادت کرنی ہے، اچھائی کے راستے دنیا کے معاملات سب سے بڑی اچھائی ہے، اور یہ سب سے زیادہ معاملات ہمارے جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہیں، اور بلکہ خراب ہیں اور ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ارد و گرد آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد و گرد کتنی حالات خراب ہیں، ایسی خامیاں ہیں، ایسی غلطیاں ہیں، وہ ہماری کم عقلی اور اس نااہلی کی وجہ سے ہیں کہ کوئی ہم انسان ہو کر بھی ایسے غلط کام کر جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں میڈیا پر، تو کتنے غلط کام ہو رہے ہیں۔ تو اس کو یہ ہے کہ اس کو ختم کرنا جو ہماری اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہم افسوس تو کرتے ہیں لیکن کوشش نہیں کرتے کہ اس کام کو ختم کرے، اور خود بھی، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے، ہماری وہ مطلب کسی ہمارے خطے میں رہنے والے ہیں۔ اگر ان کو ہم اچھائی کے راستے کی طرف نہیں لے کے جائیں گے اور خود کوشش نہیں کریں گے تو کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہمارے یہاں، نہ ہم خود ہو سکتے ہیں، نہ ہم معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو
تبدیل کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتے ہوئے بھی ہم جو ہے نا برائی کے راستے پر چل جاتے ہیں، اور ہمیں سے برائی کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور یہ انسان کی کوشش ہی ہوتی ہے. انسان مطلب کہ کوئی پہلے قدم سے شروع کرتا ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے اس معاشرے سے اپنے، ٹھیک ہے انسان خود ہے، پہلے وہ اپنے خود سے مطلب کہ خود کو ٹھیک کرتا ہے، پھر اپنے گھر کو، پھر مطلب اپنے محلہ معاشرہ سب سے بڑی تو مثال ہی یہی ہے کہ انسان کا اپنا معاشرہ اپنا ہوتا ہے، تو اس معاشرے کو ٹھیک کرنا انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. تو یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور سب سے پہلے اپنے خود سے شروع کرنا ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اتنا باشعور ضرور ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اچھائی کا راستہ کیا ہے اور اچھا کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور برائی کا راستہ کیا ہے اور برا کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہر انسان جانتا ہے. تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اچھائی کے راستے کو ہم نے جو ہے نا پھیلانا ہے. اور اچھائی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ فرشتہ بن جاتا ہے. انسان کے لیے اچھائی سب سے بڑے اچھے راستے، انسان کے لیے اچھائی یہی ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ بھلا کرے اپنے معاشرے میں، چاہے کوئی بھی انسان ہو، تو کسی بھی مذہب کا ہو تو اس کے لیے اس نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے، بہتر کرنا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم ایک انسان ہیں، اور انسان جو ہے نا اس کائنات ارض پر بہترین مخلوق ہے، اور بہترین مخلوق کو بہتر کام کرنے چاہیے، کچھ غلط کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس کا انسان کے اندر جو یہ شعور موجود ہے کہ اگر وہ اچھائی کے راستے پر چلے گا تو وہ بہتر سے بہتر ہوگا، اور برائی کے راستے پر چلے گا تو وہ برے سے برے ہی اس کو انجام ملے گا. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں اعلام بھی ہوا ہے انسان کو، ہر انسان کو اعلام ہوا ہے، تو ہمیں بھی اعلام ہوا ہے کہ ہمارے لیے اچھا راستہ کیا ہے اور برا کیا ہے. کیونکہ ہم یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، اور پتہ ہوتے ہوئے ہم غلط کام کرتے ہیں اور جہالت میں پڑ جاتے ہیں، اور جہالت جو ہے ہمیں گمراہ کر دیتی ہے. وہ تقریباً زندگی اکثر ہم لوگوں کی زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا شعور لے کر پیدا ہوتے ہیں اور جہالت میں مر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہم کچھ بہتر نہیں کر پاتے، اور اسی طرح گمراہیوں میں، گناہوں میں چلے جاتے ہیں اور برا کرتے رہتے ہیں. اور برا کرنے سے یہ ہے کہ اپنی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے ہماری، اور ہم خود منفی راستے کی طرف چل پڑتے ہیں، اور اپنے جو آنے والی نسلوں کے لیے بھی جو ہے نا کچھ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے. ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم منفی پہلو دے کر جاتے ہیں. کوئی اچھا مطلب کہ کیونکہ انسان کو سب سے پہلے جو ہے کہ انسان وہی دیکھتا ہے جو وہ کرتا ہے. اب جتنا مرضی سکھا لیں بچوں کو، جب تک یہ ہے کہ آپ ان کو تعلیم دے لیں، لیکن جب تک آپ عمل نہیں کریں گے، بچے کیونکہ اپنے والدین سے یا بڑوں سے سیکھتے ہیں، اسی لیے ہمیں خود عمل کرنا چاہیے. عمل کرنے سے ہی جو ہے نا ہماری نسلیں سیدھی ہوں گی یا سنوریں گی. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے خود کو بہتر کرنا ہے. خود کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اچھائی کا راستہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں اچھائی کا راستہ ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہتر ہوگا، ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس سے میں غلطی بتائی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، اپنے اللہ سے معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.